أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کو علم کی بنا پر گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پہ بھاری پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد کون ہے جو اسے سیدھا رستہ دکھائے گا؟ کیا یہ لوگ یا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ ہماری زندگی مگر ہم جو ہے وہ دنیا میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ تو خالی گمان کرتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں الحاد کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی۔ ملحد بے دین کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور شریعت کا انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دہریے کہا جاتا ہے، بے دین کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، اسی کو الحاد کہا جاتا ہے۔ یہ الحاد جو ہے اس وقت معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لپیٹ رہی ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، سکولوں میں، سیاست دانوں میں، دنیا دار طبقے میں یہ فکر بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے اور انسان نے مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھنا، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی شریعت کا نظام نہیں ہے، اور انسان اپنی من مانی کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے اور کرے گا، جو چاہتا ہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ الحاد ہے، اور اس کے بارے میں نے 2 آیتیں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں خربوں نشانیاں جو ہے وہ کائنات میں موجود ہیں جو اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک سورۃ فاطر کی آیت میں نے پڑھی تھی جس میں سمندروں کا ذکر ہے، پانیوں کا ذکر ہے، میٹھا پانی اور کھارا پانی یہ موجود ہے، یہ کس نے بنایا ہے اور ان کے درمیان رکاوٹیں کس نے کھڑی کی ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور دوسری بات میں نے ذکر کی تھی کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے کی اور پھر اس کو جمع ہوا خون بنا دیا، لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور پھر اس کے اندر ہڈیاں پیوست کر دی، پھر اس کے اندر عجیب و غریب قسم کا ایک نظام جو ہے وہ بنا دیا، دل، گردے، دماغ، پھیپھڑے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ نے بنا دیے، اور آنکھیں لگا دی، اور خوبصورت جو ہے وہ چہرہ بنا دیا، اور ایک بہترین شکل میں انسان پیدا کر دیا۔ کیا یہ اس چیز کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ 2 آیتیں تو میں نے ذکر کی تھی۔ آج جو ہے وہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ ذکر کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ یہ الحاد کے اسباب کیا ہے اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے، اور یہ ملحدین جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے 1-2 اعتراضات کا جواب دینے کی بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ کوشش کروں گا۔ الحاد کے اسباب کیا ہے؟ یہ لوگ بے دین کیوں بنتے ہیں؟ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جنت جہنم کا اور شریعت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ بے دین گھرانے کی پیداوار ہیں۔
ان کا گھرانہ کوئی اسلامی گھرانہ نہیں ہے، یہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کا نام نہیں جانتے، ان کے گھروں میں قرآن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، دینیات سے ان کو ویسے ہی الرجی ہے، وہ دینیات کا اگر سکول اور کالج میں داخلہ بھی لے لیتے ہیں تو سبجیکٹ ہی نہیں رکھتے۔ جب وہ ایسے گھرانے کی پیداوار ہیں جہاں پہ دین کو جانا ہی نہیں جاتا، دین کو پڑھا ہی نہیں جاتا، قرآن کو پڑھا ہی نہیں جاتا، تو پھر الحاد ہی پیدا ہوگا، اور کیا پیدا ہونا۔ یہ بنیادی ایک سبب ہے، جن گھروں میں اللہ کے فضل سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے۔ جو دینیات پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا دل قبول کرتا ہے، دماغ قبول کرتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے وہ کیسے اس کو مانیں گے؟ نمبر 2، دوسری وجہ جو ان کو جو ہے وہ الہاد کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب سکول اور کالج میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی تعلیم ملتی ہے، وہاں پہ بھی الہاد پڑھایا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بے شمار مدرس اور ٹیچر حضرات ایسے ہیں، پروفیسر حضرات ایسے ہیں جو بچوں کے دلوں میں جو ہے وہ الہاد کو ڈالتے ہیں، انہیں متنفر کرتے ہیں دین سے، ان کو الہاد پڑھاتے ہیں۔ رب، یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ کہاں ہے؟ اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اس طرح کے شکوک اور شبہات جو ہے وہ پیدا کر کے کہ عقل ہے، ساری عقل بتاتی ہے، ہم عقل کے ذریعے سے سب کچھ پہچانتے ہیں، ہم عقل کے ذریعے سے خیر اور شر کی پہچان کرتے ہیں، جو عقل کہے وہ کر لو۔ اس طرح کے اسباق ان کو سکول اور کالج میں جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین سے جو ہے وہ پہلے ہی دور ہوتے ہیں، مزید جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ تیسرا سبب جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جن کے اندر خیر کا بھی پہلو موجود ہے اور شر کا بھی پہلو موجود ہے، اور شریعت ہماری ہمیں بتلاتی ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اپنی فطرت کو، اپنی نیچر کو، اپنی طبیعت کو، اس کو سیدھے راستے پہ استعمال کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں راحت ملے گی، دنیا میں فائدے ملیں گے، آخرت میں تو تمہیں فائدے ملیں گے۔ یہ غلط راستہ ہے، اپنی فطرت کو اور اپنی نیچر کو اور اپنی طبیعت کو اس راستے پہ استعمال نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان جو ہے انسان کی وہ خواہشات نفس جو ہے اس کو ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے جو ہے وہ پہلے دن سے ہی شیطان کو پیدا کر دیا آزمائش کے لیے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ انسان کو ابھارتا ہے، اپنے دل میں جو آتا ہے وہ کرو، شہوات کی پیروکاری اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، شہوات اس کو بہت اچھی لگتی ہیں، برائی اور بے حیائی جو ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے، چنانچہ اس میدان میں جب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاد کہاں سے آنی؟ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ انسان غلط کام کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، تو وہ شریعت کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ میرے رستے میں جو میری برائی کے ارادے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز نہیں روکنے والی ہونی چاہیے، چنانچہ وہ شریعت کا انکار کر۔ یہ دل کے اندر خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ شہوانی خیالات شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان کی پیروی کرنے والا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے دور بھاگنے والا وہی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے دلوں کے اوپر یہ شہوانی خیالات کا غلبہ ہے اور وہ شہوانیت پرستی کرتے ہیں، وہ یقیناً الہاد کے دائرے میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں اور شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، مزید اس کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام جو ہے موجودہ زمانے کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کرتا ہے، نیٹ جو ہے وہ کرتا ہے، اس کی معلومات جو ہے وہ کرتی ہے۔ وہاں پہ خیر کی باتیں بھی موجود ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں۔ جتنی برائی اور بے حیائی پھیلانے والی ویب سائٹس ہیں اتنی جو ہے وہ خیر کی نہیں ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ شہوانی خیالات کو ابھارنے والی نیٹ کے اوپر مواد جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا مواد بہت زیادہ ہے۔ ایک دنیا دار آدمی جس نے دین پڑھا ہی نہیں، جس کو دین پڑھایا ہی نہیں گیا، اس کو وہ شکوک اور شبہات بھی مل جائیں اور خواہشات نفس کی پیروی بھی مل جائے، وہ کس طریقے سے دین کو قبول کرے گا؟ وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔
یہ میڈیا جو ہے جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے، اور جو ہے لوگوں کے خواہشات کو بھی ابھارتا ہے اور شبہات کو بھی ابھارتا ہے۔ وہاں پہ اعتراضات بہت زیادہ ہیں۔ ایک نئے ذہن کا بچہ سکول اور کالج کی ہوا اس کو لگتی ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہی نہیں، اس کے دل میں شبہات ڈال دیے جائیں، یہ دیکھیے یہ مسلمان جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، یہ مولوی جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، یہ اس طرح کا کام غلط کرتے ہیں۔ ہمارے پاس رابطہ ہی نہیں کیا، مسلمانوں سے وہ رابطہ کرتا ہی نہیں، علماء سے وہ رابطہ کرتا ہی نہیں، صرف انہی شکوک و شبہات کو پڑھ کر جو ہے وہ انہی کا دل دادا ہو جاتا ہے اور راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، گمراہی ہوگا، اور پھر اس کو خواہشات نفس کی پیروی کا بھی خوب موقع ملتا ہے، شیطان ابھارتا ہے یہی عیش ہے، میرا جسم میری مرضی، جو میں مرضی کروں، کون پوچھنے والا ہے۔ جب اس طرح کے خیالات انسان کے ذہن پہ جگہ بنا لیتے ہیں، یقیناً وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے اور اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر مزید اس پر کے اوپر کے جو میڈیا چلانے والے لوگ ہیں، اس کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ یہ ویب سائٹیں چلا سکتے ہیں تو اچھائی کی بھی چلا سکتے ہیں، اچھائی کی ویب سائٹ چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ پوچھئے جو اسلامی چینل چل رہے ہیں ان کو کتنی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ چینل بند کر دیا جائے گا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ چینل بند کر دیا جائے گا۔ لیکن برائی بے حیائی کے چینل چلانے والے، ان کو آزادی ہے، اکا دکا کہیں پہ تھوڑی بہت پابندی لگ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹیں جو ہے وہ موجود ہیں، اگر اس میں ایک دو بند بھی کر دیں کسی کو دکھانے کے لیے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو ایسے چینلز موجود نہیں ہیں جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور صحیح ویب سائٹ جو مہیا کر سکیں، سیدھا رستہ ان کو بتلا سکے۔ اور پھر سب سے آخر میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان شبہات کو حل کرنے والے لوگ کہاں پہ ہیں؟ موجود ہی نہیں، موجود ہیں تو بہت تھوڑے ہیں۔ اگر میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو سال میں کتنے جمعے میں نے الحاد کے اوپر پڑھائے ہیں؟ بڑی مدتوں کے بعد، بلکہ پہلا جمعہ الحاد کے اوپر ہے ہمارا، یہ دوسرا ہو گیا، پچھلا ساتھ میں لا لیں، الحاد کے اوپر جمعہ یہ پہلا یہ دوسرا ہے، اور کتنے لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ کتنے آتے ہیں، اور پھر اگر یہ جمعہ نشر بھی ہو جاتا ہے کتنے لوگ اس جمعے کو سنتے ہیں؟ چند ایک، یعنی پوری ہماری پاکستان کی جو ہے وہ 25-30 کروڑ آبادی جو ہے، اس میں سے اگر 100 200 150 500 1000 بندہ 2000 بندہ سن بھی لے گا، باقی کروڑوں کی تعداد وہ کہاں جائے گی؟ تو ایسا کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو ان لوگوں کو جو ہے وہ الحاد سے جو ہے وہ روک سکے۔ چنانچہ جس کی وجہ سے یہ الحاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں میں رجحان موجود ہے۔ آپ کاروبار میں جائیں، بزنس میں جائیں، بازار میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بندے ملیں گے، مولوی صاحب کیا کرتے ہیں آپ نماز کیا لگاتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ مولوی نہیں بھی ہے، ویسے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یار ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہنا، یہ کاروبار کرو، یہ دین ہے، دنیا ہے، آپ کس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ خام خواہ ٹائم ضائع کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کے رجحانات کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلائے چلو۔ ہم اگر پوری دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتے نہ صحیح، لیکن اپنے حصے کا دیا تو جلا سکتے ہیں، اپنے حصے کی لالٹین تو جلا سکتے ہیں۔ اس سے ایک بندہ روشنی لے لے، 2 لے لیں، 3 لے لیں، وہی کافی ہے۔ باقی ہر ایک بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کریں۔ کم از کم ہماری اولاد تو ہمارے دین سے باہر نکل کر ملحد تو نہیں بننی چاہیے۔ اگر ہماری نسلوں میں سے بھی لوگ جو ہے وہ ملحد بن جائیں تو اس کے ذمہ دار پھر ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دین پڑھایا نہیں، ہم نے ان کو کچھ بتلایا نہیں، ہم نے ان کے اعتراضات کے جوابات بچوں کو سکھلائے نہیں۔ کون سکھلائے گا؟ ہمیں خود نہیں معلوم۔ ہمیں جب خود ہی نہیں معلوم ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے الحاد جو ہے وہ دنیا میں پروان جو ہے وہ چڑھ رہا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ 2-3 باتیں ہیں، وہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں بہت دفعہ، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ایک نمبر تو یہی ہے، الدعوۃ الی توحید اللہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیں، بتلائیں اللہ کا کون ہوتا ہے،
اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کے اختیارات اور اقتدارات جو ہے وہ کیا ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر جو ہے وہ کیا ہیں، اس نے کیا بنایا، کیا بنا رہا ہے، کیا بنائے گا، کیا کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ انسان کی فطرت میں اگر شر موجود ہے تو خیر کا جذبہ بھی موجود ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ شریعت اگر نہ بھی موجود ہو، سچائی کو دنیا کا کون سا بندہ ہے جو انکار کرے کہ سچ نہیں بولنا چاہیے؟ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو کہے امانت کو ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا مرضی وہ داہریے سے داہریہ ہو، بے دین ہو، دین سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ کہے گا سچ بولنا اچھی عادت ہے، امانت داری ادا کرنا بہت اچھی عادت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت اچھا ہے، اور ظلم کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب عقل ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے تو یہ نیکی کا، خیر کا جذبہ جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگوں تم میں سے ایسی جماعتیں ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو کیا کریں؟ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ اگر تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج برائی سے روکا نہیں جاتا، نیکی کا حکم نہیں دیا جاتا، چنانچہ جس کی وجہ سے شر جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عام نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا لوگوں دوسرا کام اللہ کی دعوت دینے کے بعد، اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کریں، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیا کریں اور ان کو برائی سے روکیں۔ اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ پھر یہی ہے کہ یہ الحاد جو ہے، بے دینیت جو ہے یہ پھیلتی چلی جائے گی، اس کا عروج جو ہے وہ ہوتا چلا جائے۔ اور تیسری اور آخری اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے شبہات وہ بتلائے جائیں، شبہات بتلائے جائیں، ان شبہات کا جواب دیا جائے، بتلایا جائے کہ یہ آپ کے شبہات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہوا میں تیر مارنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی پختہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ ملحد جو ہیں، جو لا قانون، ان کے نزدیک کوئی قانون ہی نہیں، ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں کسی چیز کی۔ تو ظاہر بات ہے جب کسی چیز کی حیثیت نہیں تو ان کی باتیں بھی کھوکھلی ہیں، ان کے اندر کوئی اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک خالی ذہن بندہ جب لیتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کو بتلایا جائے بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے، تو انسان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، وہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا ان شکوک اور شبہات کا ذکر کیا جائے اور ان کا رد کیا جائے اور ان کا جواب دیا جائے، اللہ کے فضل سے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نام نہ کیا جائے، الحاد پھیلتا چلا جائے، تو پتہ ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے اندر انا پرستی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ انا، بس میں، من مانی، میں جو چاہوں میں کروں، شدت، ظلم اور زیادتی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ جس وقت انسان کے اندر آنا آ جاتی ہے میں ہی ہوں، اس وقت وہ کسی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا، اور الحاد سے جو ہے وہ آنا پرستی جو ہے وہ پیدا ہوتی۔ نمبر 2، وہ انسان کسی واضح نتیجے پر پہنچ نہیں پاتا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ بے دین انسان جو ہے اس کی کوئی منزل ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی حیرانگی میں گزارتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ جو ہے وہ حالات زندگی پڑھیں، جن لوگوں نے لادینیت کو اختیار کیا، وہ ساری زندگی حیران رہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکے، حیرت میں ڈوبے رہے۔ اچھا پھر ایسے ہے تو ایسے کیا ہو جائے گا، ایسے ہے تو ایسے کیا ہو جائے گا۔ دین کو ماننا نہیں، اس کا جواب لینا نہیں، اور اپنی طرف جواب ان کو آتا کوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ حیرانگی اور پریشانی میں گزارتا۔ نمبر 3، جس وقت یہ دونوں چیزیں اس کے پائی جائیں، آنا پرستی بھی ہے اور حیران بھی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنے خاندان کو خراب کرے گا۔ خاندان اور معاشرہ، ہمارا خاندان جو ہے وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ آنا ہے، میں مانتا ہی نہیں کسی کی بات کو، میرے نزدیک حلال حرام ہے ہی کوئی نہیں، بیٹی کی عزت، ماں کی عزت، بہن کی عزت محفوظ رہ جائے گی۔ خاندان جو ہے وہ انفکاک کا شکار ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ الحاد اتنا خطرناک ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو جو ہے وہ آگ لگائے گا۔ جب اپنا گھر جل جائے گا تو پھر نتیجتاً آگے بڑھ کر یہ معاشرہ انہی خاندانوں سے بنتا ہے،
ایک خاندان ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، تیسرا ٹوٹا، چوتھا ٹوٹا، یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے، پورا معاشرہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، اور یہ انسان 5ویں نمبر پر سیاسی مجرم بن جائے گا۔ اس کے نزدیک کوئی قانون نہیں، اس کے نزدیک اپنی منمانی پوری کرنی ہے، میری عقل میں جو کچھ آتا ہے میں نے وہی کرنا ہے، چنانچہ وہ کسی قانون کو جو ہے وہ اپنے سامنے نہیں رکھتا، اسے بالائے پشت تاگ رکھ کر جو ہے وہ اپنی منمانی پوری کرنے کی کوشش کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے، قتل و غارت بھی کرتا ہے، اور پوری دنیا میں فتنہ و فساد جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چند ایک جو ہے وہ نقصانات ہیں اس الحاد کے۔ آئیے ذکر کرتے ہیں ان کے اعتراضات اور ان کے خیالات جو ہے وہ کیا ہے، ان کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ 3 باتیں ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ الحاد اگرچہ نیا نہیں ہے، اگرچہ نیا نہیں، پرانا ہے، جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ جاثیہ کی، پچھلے جمعے پڑھی تھی، اس جمعے میں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو بس مرنا اور جینا ہے، ہمیں کوئی اللہ کی ذات فوت نہیں کرتی بلکہ زمانہ مارتا ہے۔ اس کے جوابات میں نے دیے تھے، تو یہ وما یہلکنا الا الدہر، دہر زمانے کو بولتے ہیں، ان کو دہریہ کہتے ہیں کہ دہر ہمارا خالق ہے، دہری ہمارا مالک ہے، وہ مارتا ہے ہمیں، زمانہ مارتا ہے، تو ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ چیز اتنی زیادہ عروج کے اوپر نہیں تھی، بہت تھوڑی تھی، کہیں کہیں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ، جس کی دلیل کیا ہے، آپ دیکھیں انبیاء کے حالات پڑھیں، کسی نبی نے آ کر جو ہے وہ یہ نہیں بتلایا لوگوں اللہ کو مانو، اللہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ تعلیمات جو ہے وہ زیادہ نہیں ملیں گی انبیاء کی تعلیم کہ اللہ ہے۔ اللہ کو تو سب مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اور دنیا کی اکثریت جو ہے یا تو مشرکین کی ہے یا عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے۔ یہ دہریے بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ مشرکین مکہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھا جائے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ان کو کہا جائے من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، آسمان اور زمین کے درمیان سورج اور چاند ستارے کس نے مسخر کیے، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ نے کیے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کو نہ ماننے والا سلسلہ موجودہ زمانے میں زیادہ ہوا ہے، پہلو زمانے میں اتنا زیادہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے انبیاء کو اس کام کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ان کو صرف یہ منوانا پڑا کہ جو اللہ تعالیٰ خالق ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، اس لیے انبیاء کی سارا زور جو ہے وہ عبادت کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ بہرحال یہ پہلی بات ہے کہ یہ الحاد پہلے زمانوں میں موجود تھا لیکن تھوڑا تھا، اور موجودہ زمانے میں زیادہ پروان چڑھا ہے۔ آئیے ان کے 2 اعتراض میں ذکر کرتا ہوں، مین جو اعتراض ہیں، جو بنیاد بنتی ہیں، 20 اعتراضات ویسے تو وہ کرتے ہیں لیکن 2 اعتراض جو ہے وہ مین ہے۔ نمبر 1 کہ یہ کائنات بنانے والا کوئی نہیں، یہ کہاں سے بنی ہے، خود ہی بنی، مادہ ہے، کائنات جو ہے وہ ایک مادہ ہے، ایک چیز ہے، اسی سے ٹوٹ ٹوٹ کر ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی چلی گئی، یہ خود ہی بنی ہے، خود ہی پروان چڑھتی ہے اور خود ہی آگے جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، روز ازل سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کب جا کر ختم ہو، کوئی پتہ نہیں ہم، یہ ان کا کہنا ہے۔ حالانکہ اپنے آپ کو وہ عاقل مانتے ہیں کہ ہماری عقل بڑی دور تک رسائی کرتی ہے، ہم بڑی بڑی چیزوں کو حل کرتے ہیں، لیکن کیا اس بات کو عقل مانتی ہے؟ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ خود بخود بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے۔ یہ ایک گھڑی ہے ہاتھ پہ باندھنے والی، ذرا اس کے سسٹم کو دیکھیے، اگر نہیں سمجھ آتی تو گھڑی ساتھ سے پوچھ لیں، کوئی گھڑی کا کام کرنے والا ہے۔ اگر اس کا ایک سوئی کا نکا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو گھڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چلتی۔ اس کا کوئی پرزا تھوڑا سا ہل جائے تو گھڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے، نہیں چلتی۔ سیل بھی موجود ہے، مشینری بھی نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہوا، پانی بھی نہیں پڑا اس میں، گری بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پرزا جو ہے وہ بنانے میں ٹیڑھا بن گیا تو وہ گھڑی نہیں چلتی، وہ گھڑی نہیں چلتی۔ کیا خیال ہے
اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور اتنے بڑے سورج اور ستارے اور سیارے اور کہکشائیں، یہ اتنے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، خود ہی چل رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے تو ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اگر ٹکرا جائے، لیکن ٹکراتا نہیں ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال گزر جائے اور یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ قرآن کی دلیلوں کو چھوڑ دیجئے، عقل مانتی ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، گھڑی جو ہے وہ خراب ہو جائے تو چلتی نہیں ہے، اور اس کو بنانے والا بناتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے والا ٹھیک کرتا ہے، اور اس کے مطابق وہ چلتی رہتی ہے، اگر نہ کوئی نگرانی کرے تو نہیں چلتی۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ کیسے چلتی؟ چلیے، شاید یہ جواب اتنا تسلی بخش نہ ہو، ایک اور جواب دے دیتے ہیں۔ یہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم تو مانتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ زمین ہے، یہ سورج ہے، زمین اور سورج کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ سائنسدان، یہی عقلانی لوگ، یہی دین پر اعتراض کرنے والے لوگ بتلاتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ سورج سے تقریباً کوئی 14 کروڑ اور کچھ لاکھ جو ہے وہ کلومیٹر دور ہے۔ تقریباً اگر میل کے مطابق سے بنائیں تو 9 کروڑ اور 34-35 لاکھ میل جو ہے وہ دور ہے۔ 34-35 لاکھ اور 9 کروڑ میل یہ زمین ہماری سورج سے دور ہے۔ یہ سائنس ہی بتلاتی ہے، انہی کی باتوں کا جواب انہی کی سائنس میں موجود ہے۔ اگر سورج جو ہے وہ تھوڑا سا نزدیک ہو جائے، زمین کے اندر حرارت اتنی پیدا ہو جائے، یہ ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں۔ اور اگر سورج یہ تھوڑا سا اور دور کر دیا جائے، زمین کے اندر ساری چیزیں جم جائیں اور منجمد ہو جائیں، تبھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ تھوڑا سا نزدیک آ جائے تو تب بھی تباہی ہے، تھوڑا سا دور چلا جائے تو تب بھی تباہی ہے۔ تو بتائیے ذرا، یہ کون سی وہ ذات ہے جس نے سورج کو ایک مخصوص پیمانے پہ جو وہ روک رکھا ہے؟ نہ وہ نزدیک آنے دیتا ہے تاکہ گرمی سے مر جائیں، نہ وہ دور جانے دیتا ہے کہ ٹھنڈ سے مر جائیں۔ وہ کون سی ذات ہے؟ یہ چاند ہے، چاند بھی زمین سے ایک مخصوص فاصلے پہ گردش کرتا ہے، اپنے مدار میں چلتا ہے۔ سائنس بتلاتی ہے کہ چاند بھی اگر تھوڑا سا نزدیک آ جائے تو سمندر کا مد و جزر جو ہے وہ چینج ہو جائے، اور یہ پانی جو سمندر میں کھڑا ہے یہ موجیں مارتا ہوا باہر آ جائے اور روزانہ ہی جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ جا ٹکرائے، اور دنیا کی زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ ممکن نہ رہے۔ 70% حصہ زمین کا سمندر ہے، 30% حصہ خشکی کا ہے۔ اگر یہ چاند نزدیک آ جائے تو سمندر کی لہریں چاند کی شعاؤں سے چلتی ہیں، ان کے اندر اتنا طوفان آ جائے کہ ساری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کو کس نے روک رکھا ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ خود بخود ہی بن گیا نظام، یہ بغیر کسی بنانے والے نے جو ہے وہ بنا دیا۔ چلیے مزید آگے بات کرتے ہیں۔ انسان بھی خود ہی بن گیا، آسمان زمین بھی خود ہی بن گئے۔ یہ انسان کائنات کے حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ پتہ نہیں کتنے حیوانات ہیں کائنات کے اندر، ہر جنس کی علیحدہ علیحدہ صفتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ خوبیاں ہیں، علیحدہ علیحدہ اوصاف ہیں۔ انسان کے بھی علیحدہ اوصاف ہیں، دوسری مخلوقات سے بالکل جدا ہیں، آپس میں شکل و صورتیں کچھ ملتی ہیں، اور کم ہی دو بندے ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی شکل بھی مل جاتی ہے لیکن شکلیں بھی مختلف ہیں۔ طبیعتیں اور عادتیں کسی حد تک جو ہے وہ مشترک ہیں، سبھی کھانا کھاتے ہیں، پکا کے کھاتے ہیں، کہیں کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہم تو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ ذرا غور کریں، انسانوں کی طبیعتیں مشترک ہیں، شکل و صورتیں مشترک ہیں، قد کاٹ جو ہے وہ مشترک ہے، کھانے پینے کی چیزیں تقریباً مشترک ہیں۔ کبھی غور کیا تخلیق کے اندر ایک چیز ہے، یہ انگلیوں کے پورے جو ہیں، جن کو آپ جو ہے وہ فنگر پرنٹ کہتے ہیں، فنگر پرنٹ لگاتے ہیں، یہ پاؤں کے پرنٹ جو ہیں، پاؤں کا نشان جو ہے وہ آپ لگاتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے نشانات جو ہیں، جو فیس آپ لگا کر جو ہے موبائل کے اندر کوڈ لگا لیتے ہیں، یہ ایک انسان کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ کبھی غور کیا کتنی چیزیں مشترک ہیں، کتنی چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ تین چیزیں جو ہے یہ دنیا کی سائنس نے آج بتلایا ہے کہ یہ جو ہے وہ
انگلیوں کے پورے جو ہیں، پرنٹ جو ہیں، یہ نہیں ملتے۔ کبھی مجرم اگر صحیح معنوں میں تحقیق کی جائے تو مجرم جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتا، اور بے جرم مجرم جو ہے وہ مجرم نہیں بن سکتا۔ بری الذمہ شخص کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ واضح کر دیں گے یہ مجرم نہیں ہے، اس کے آئی کے نشانات جو ہے وہ واضح کر دیں گے یہ وہ بندہ نہیں ہے، اس کے پاؤں کے نشانات جو ہے وہ واضح کر دیں گے یہ بندہ نہیں ہے۔ ذرا بتلائیے تو صحیح، یہ ذرا کس نے بنائے؟ یہ خود بخود ہی بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یحسب الانسان الن نجمع عظامہ، انسان یہ کہتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور لوگوں ہم تو تمہارے پور بنانے پہ بھی قادر ہیں۔ یہ پور بھی ہم نے بنائے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں پوروں کا تذکرہ کیا۔ یہ پرنٹس کا جو ہے وہ 1400 سال پہلے ذکر کیا۔ چاند سائنس تو آج بتلاتی ہے کہ یہ فنگر پرنٹ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے 1400 سال پہلے جب میں نے قرآن نازل کیا تو اس وقت میں نے بتلا دیا تم کو، یہ پور ہم نے بنائے، یہ نشانات، یہ فرق ہم نے بنایا ہے، ہم اس کے اوپر قادر ہیں، ہم یہ بناتے ہیں۔ اتنی باریک چیزیں پہلے زمانے میں انسان غور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ بھی چیزیں کو موجود ہیں۔ کہا انسان کبھی سوچ تو صحیح، تو کس طرح کے اعتراضات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ بہرحال وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں نے 2 باتیں ذکر کرنی تھی، ایک بات ذکر کر دی، میں اختصار کے ساتھ دوسری بھی ذکر کرتا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ سائنس، انسان کہتا ہے سب کچھ سائنس نے بنایا، آج انسان کی عقل نے ترقی کی ہے۔ یہ لوگوں کا اعتراض ہے ان کا، وہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں انسان کو عقل نہیں تھی اتنی زیادہ، وہ ڈرتا تھا، جس چیز سے ڈرتا تھا اس کو رب بنا لیتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ انسان کی عقل نے ترقی کی ہے اور انسان نے وہ اتنی ایجادات بنا دی، حیران کر دیا، جہاز بنا دیے، لائٹیں بنا دی، موبائل بنا دیا، کل پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیا۔ چلیے ٹھیک ہے بنا دیا، پھر یہ حاکم بن گیا، اب یہ رب بن گیا، اب اس کو کسی رب کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ وہ اللہ کے بندو انسان نے بنا دیا، لیکن کبھی سوچا ہے جس انسان نے بنایا اس کو عقل کس نے دی ہے؟ یہ عقل کہاں سے آئی ہے؟ یہ عقل آپ کے پاس تو موجود ہے، جانوروں کے اندر کیوں نہیں موجود؟ یہ دوسری مخلوقات کے اندر کیوں نہیں موجود؟ اور پھر جو تو نے بنا لیا ہے یا جس کے اوپر تو مطلع ہو گیا، کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے جس کے اوپر انسان ابھی تک مطلع ہوا ہے۔ جو انسان کی معلومات میں چیزیں آئی ہیں وہ کائنات کی معمولی سی چیز ہے۔ کائنات کے لاکھوں کروڑوں حصے ایسے ہیں جن تک انسان ابھی تک رسائی نہیں حاصل کر سکا، وہاں پہ ہے کیا؟ یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن نہیں کہتا، یہ ان کی سائنس کہتی ہے، یہ ان کی موجودہ سائنس کہتی ہے، جو کہتی ہے سائنس نے سب کچھ بنا دیا، انسان نے سب کچھ بنا دیا۔ سائنس ہی کہتی ہے کہ کائنات کے لاکھوں کروڑوں حصے ایسے ہیں، وہاں کی معلومات تو کیا ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں پہ ہے کیا کیا ہے۔ تو پھر انسان کس طریقے سے کہتا ہے انسان نے سب کچھ بنا دیا، سائنس نے سب کچھ بنا دیا؟ صرف ایک مثال، اور یہ بھی سائنس والوں نے آج بتلایا، اور امریکہ کی ایک سائنس کی اکیڈمی ہے، اس کے رئیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہی لوگوں نے لکھا ہے، کہتے کبھی بھیڑ دیکھی، بھیڑ کاٹنے والی، ڈنگ مارنے والی بھیڑ؟ کہتا دیکھیے کیا نظام ہے جو کہتے خود ہی بن گیا، دیکھو ذرا بتاؤ یہ خود کیسے بنتا ہے؟ بھیڑ جس کے پاس ظاہری طور پر کوئی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہتے وہ مکڑی کا شکار کرتی، مکڑی کا شکار کرتی ہے، بھیڑ مکڑی کو پکڑتی ہے، پکڑ کر اسے زمین کے ایک گڑھے میں لے جاتی ہے، زمین میں گڑھا کھودتی ہے، گڑھا کھود کر وہاں پہ لے جا کر اس کے ایک مخصوص حصے پہ ڈنگ مارتی ہے، ہر جگہ پہ ڈنگ نہیں مارتی۔ اگر اس کے کسی دوسرے حصے پہ ڈنگ مارے تو وہ جانور مکڑی جب مر جائے، وہ ایک مخصوص جگہ پہ، یہ سائنس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اس کے مخصوص حصے پہ ڈنگ مارتی ہے جس سے وہ جانور مرتا نہیں، بے ہوش ہو جائے۔ وہ مکڑی جو ہے وہ مرتی نہیں بلکہ بے ہوش ہو جاتی۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باریکی کے ساتھ صلاحیتیں ان کو عطا کی اور سمجھ اور بوجھ عطا کی کہ اس کو میں نے شکار کرنا اور اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں مارنا؟ کہا وہ ڈنگ مار کے اس کو بے ہوش کر گئی ہے، اس کو رکھ دیتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر گڑھے کے اندر زمین کھود کر وہاں پہ انڈے دیتی، انڈے دیتی، انڈے دے کر مکڑی کو اس کے انڈوں کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور گڑھا جو ہے وہ سائڈ سے محفوظ کر دیتی، بند کر دیتی ہے کہ میں نے تو چلے جانا، پتہ نہیں کب مرنا ہے کب جینا ہے،
میرا پتہ نہیں دوبارہ بھی یہاں پہ آمد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میرے بچوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے انڈوں سے باہر نکل کر باہر آ گئے تو دوسری مخلوقیں ان کو کھا جائیں گی، ان کو پاؤں سے مسل جائیں گی، وہ مر جائیں گے، ان کو رزق نہیں ملے گا۔ میں نے ان کے لیے مردار نہیں تازہ گوشت کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ بچے پیدا ہوں گے، یہ مکڑی تازہ رہے گی، یہ بدبودار نہیں بنے گی، وہ تازہ گوشت کھائیں گے اور وہ جو ہے وہ زندگی گزاریں گے اور بڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر ساری زندگی دوبارہ اس کو واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ مر جاتی ہے، اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کے چلنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا رکھا ہے، تازہ گوشت مل رہا ہے اور ان کی نسل جو ہے وہ چل رہی۔ انسان ذرا تھوڑا تھوڑا سا سوچے تو کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو دلائل دے رکھے ہیں، بے دین نہ بن جاؤ، دین کے ساتھ جو ہے وہ بستی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہی سارے کائنات کو چلاتا ہے، اگر تم اس کے خلاف چل جاؤ گے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ رحمان میں کہتا ہے یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں، اس کے نیچے سے باہر نکل جاؤ، اگر میری مخالفت کرنی ہے باہر نکل جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے، یہ میں نے بنائے، میرے آسمان اور زمین کے نیچے سے باہر نکل، فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل کر دکھاؤ، تمہیں مائی کا لال جو ہے وہ کوئی نکل کر نہیں دکھا سکتا۔ یہ دین ہے، بہرحال اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کے فتنے ہمیں اور ہماری نسلوں کو راہ راست سے ہٹا کر کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔